السلام علیکم، ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل ناولستان۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے اور کامنٹ کیجیے، شیئر کیجیے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں روزان زندان سیزن 2 ایپیسوڈ 22 پارٹ 1 بائی ملائکہ رفیع۔ تو اپنے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں، چلتے ہیں اپنے ایپیسوڈ کی طرف۔ بپ بپ، دل کی دھڑکن کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ شہزام صرف اپنے کانوں میں روتی ہوئی آواز سن سکتا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی اور میرا کا آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں سے بھرا چہرہ دیکھا۔ شہری، تم جاگ گئے ہو؟ میرا فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ زارون اور تنویر ایک ہی وقت میں اس کے پاس آئے۔ جب وہ ان دونوں کو دیکھ رہا تھا تو اس کے دماغ میں بے ہوش ہونے سے پہلے کا آخری منظر چمکنے لگا۔ اس نے لاشعوری طور پر بولا، صبرین کہاں ہے؟ میرا کا آنسو سے بھرا چہرہ ساکت ہو گیا۔ زارون غصے میں بولا، تم اب بھی اس کے بارے میں پوچھنے کی جرأت رکھتے ہو؟ شہزام، تم نے میرا کو جھوٹ بولا کہ تم میٹنگ میں جا رہے ہو، لیکن حقیقت میں تم صبرین کے پیچھے جا رہے تھے۔ تم کیا کرنے جا رہے تھے؟ پولیس نے نگرانی کے کیمروں کی جانچ کی۔ انہوں نے کہا کہ تم دونوں کی گاڑی میں بحث ہو رہی تھی اور پھر تم پھولوں کے بیڈ کو کراس کر کے دیوار سے ٹکرا گئے۔ یہ حقیقت کہ اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر قابو پانے کی کوشش کی، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ تمہیں مارنا چاہتے تھے۔ پولیس تحقیقات کرے گی اور جب وہ ٹھیک ہوگی تو اسے سزا ملے گی۔ شہزام خاموش رہا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے دوبارہ آ رہا تھا۔ صبرین کی نظریں اس کے دماغ میں گہری چھاپ چھوڑ گئی تھی۔ شہری، میرا نے نرمی سے کہا۔ وہ فوراً ہوش میں آیا۔ میرا، مجھے افسوس ہے۔ شہری، تم نے مجھ سے کیوں جھوٹ بولا؟ میرا کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے چہرہ غمگین ہو گیا۔ شہری، ہم ایک ساتھ 10 سال سے زیادہ رہ رہے ہیں۔ اگر تم اسے نہیں چھوڑ سکتے تو تم اسی کے پاس واپس چلے جاؤ۔ میرا، تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ زارون نے غصے سے کہا، اگر تم مجھ سے پوچھو تو شہزام، تم بہت زیادہ کر رہے ہو۔ کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ میرا اس وقت بے ہوش ہونے والی تھی جب اسے پتا چلا کہ تمہارا حادثہ ہوا؟ وہ تمہاری دیکھ بھال کر رہی تھی، کچھ نہیں کھایا اور نہ ہی کچھ پیا۔ وہ تمہارا اتنا انتظار کر رہی تھی۔ اگر تم اسے دھوکہ دو گے تو وہ تمہیں پہلا شخص ہوں گا جو تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ شہزام، تم آخر کار صبرین کے پیچھے گئے کیوں؟ تنویر نے بھی شہزام کی طرف گھومتے ہوئے پوچھا۔ ایسے مزید سوالات نہ پوچھو، اسے آرام کرنے دو، میرا نے کہا اور شہزام کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ شہزام کے دل میں گناہ کا بوجھ اور بڑھ گیا۔ I'm sorry میرا، میں جلدی سے طلاق حاصل کرنے کا کوئی طریقہ سوچوں گا۔ اس سال تم سے ضرور شادی کروں گا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ میرا نے نظریں جھکائیں۔ صبرین اسے کیوں نہیں چھوڑ رہی تھی؟ کیا صبرین نے اسے دوبارہ کچھ بیان کرنے پر مجبور کرنا تھا؟ دل کی گہرائیوں میں ابلتے جنون نے اسے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چھپی اداسی کے پیچھے ایک خطرناک کھیل چھپا، ایک ایسا کھیل جس کا اختتام صرف صبرین کی بربادی پر ہوتا۔ میں کیسے ہار سکتی ہوں؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ یہ صبرین جس نے میری خوشیوں کو مجھ سے چھین لیا، وہ آخر کب تک بچے گی؟ میرا کے دماغ میں پرانی یادیں گردش کرنے لگی۔ وہ لمحے جب اس نے صبرین کو نیچے دکھانے کے لیے سازشیں کی تھی، جب اس نے اس کے اعتماد کو توڑ کر اسے تنہا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، لیکن وہ مسکراہٹ زہر آلود تھی۔ میں نے صبرین کو اس کے دوستوں سے دور کیا، اس کے رشتوں کو کمزور کیا، اور پھر بھی وہ زندہ ہے، وہ خوش ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا کی سوچیں مزید گہری ہوتی گئی۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح اس نے اپنی چالاکی سے صبرین کی زندگی کو جہنم بنانے کی کوشش کی تھی۔ اس نے جھوٹ پھیلائے،
لوگوں کو صبرین کے خلاف کیا، یہاں تک کہ صبرین کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے اپنی حیثیت کا استعمال بھی کیا، لیکن یہ سب کچھ ناکافی تھا۔ میں نے اسے بار بار نیچا دکھایا، لیکن وہ ہمیشہ کسی نہ کسی طرح واپس آ گئے۔ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ میں کچھ ایسا کروں جو ہمیشہ کے لیے اسے ختم کر دے۔ میرا کی نظریں شہزام پر پڑیں۔ اس کی آنکھوں میں اداسی کے ساتھ ایک انجان سا خوف بھی تھا۔ شہزام میرا ہے، صرف میرا۔ صبرین کو یہ بات سمجھنی ہوگی۔ اگر اس نے دوبارہ میرے راستے میں آنے کی کوشش کی تو میں اس کی زندگی کو ایسا طوفان بنا دوں گی کہ وہ دوبارہ سنبھل نہ سکے۔ میرا کا دل غصے سے بھر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شہزام کی بے یقینی صبرین کے لیے نرم گوشے کی وجہ سے ہے۔ مجھے شہزام کو بھی یقین دلانا ہوگا کہ صبرین اس کی دشمن ہے۔ مجھے اسے یہ دکھانا ہوگا کہ صبرین صرف تباہی لاتی ہے۔ میرا نے اپنی مٹھی بند کر لی۔ اس کے دماغ میں منصوبے بننے لگے۔ میں نے ماضی میں اس کی خوشیوں کو نشانہ بنایا تھا، لیکن اس بار میں اس کی بنیادوں پر وار کروں گی۔ اس کے خواب، اس کی محبت، اس کی شناخت، سب کچھ چھین لوں گی۔ یہ کھیل ختم نہیں ہوا صبرین۔ تمہیں پتہ نہیں، لیکن میں تمہارے ہر قدم کا جواب تیار کر چکی ہوں۔ میرا کی آنکھوں میں خطرناک چمک تھی۔ اس کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی، لیکن وہ مسکراہٹ خوشی کی نہیں بلکہ نفرت اور انتقام کی تھی۔ شہزام اس کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن میرا کے دل میں ابلتا ہوا طوفان اس کے چہرے سے ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے جذبات کو چھپانے میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ جلد ہی یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جلد ہی صبرین کی کہانی ختم ہو جائے گی اور صرف میں اور شہزام باقی رہیں گے۔ میرا نے گہری سانس لی اور شہزام کا ہاتھ تھام لیا، لیکن اس کے دل میں اٹھنے والی نفرت اور حسد کی شدت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی تھی۔ اگلے 3 دنوں تک میرا نے شہزام کا خیال رکھا اور اس کے پاس رہی۔ جس دن شہزام کو ہسپتال سے ڈسچارج کیا گیا، سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ صبرین کو 2 پولیس والوں کے ساتھ نیچے لایا جا رہا ہے، ان کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرا گئی۔ صبرین نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ شہزام، کیا تمہیں واقعی یہ چاہتے ہو کہ میں جیل چلی جاؤں؟ شہزام ہلکا سا حیران ہو گیا۔ میرا جو دوا لینے گئی تھی واپس آئی اور غصے سے کہا، یہ نہیں کہ ہم تمہیں جیل بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن تم نے اس بار حد پار کر دی ہے۔ شہری تقریباً مر چکا تھا۔ پولیس تو بس اپنا کام کر رہی ہے۔ تم نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ جب تم نے ڈرائیونگ کو اسٹیئرنگ وہیل پر قابو پانے سے روکا، کیا تمہیں یہ پتہ نہیں کہ میں نے تمہیں کیوں روکا؟ صبرین ہنسی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں پر سکون و سرد تھی۔ شہزام نے اپنے پیشانے پر بل ڈالے، جبکہ میرا نے اس کی باہوں میں اپنے ہاتھ ڈالے۔ شہری، چلو اسے اگنور کرو۔ شہزام نے آنکھوں کے کونے سے دیکھا کہ صبرین پولیس کی گاڑی میں جا رہی تھی اور وہ پریشان ہو گیا۔ مجھے معاف کر دو، تمہیں لگتا ہوگا کہ میں بہت بری ہوں، میرا نے لہجہ اداس کرتے ہوئے کہا۔ میں صرف بہت ڈری ہوئی ہوں۔ اگر ہم اسے سبق نہ سکھائیں تو مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہیں واقعی لے جائے گی اگلی بار۔ ایسی فضول باتیں مت کرو۔ شہزام نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ شہری، اسے چھوڑ دو، میں تمہیں کھونے کا درد برداشت نہیں کر سکتی۔ میرا نے غمگین لہجے میں کہا، تم مجھے نہیں کھو گی۔ شہزام، دل میں آ بڑھتا ہے۔ ڈرائیور نے میرا کو ولا واپس پہنچا دیا تھا اور شہزام کمپنی جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ اسپتال میں گزرے کے دنوں کے دوران بہت زیادہ کام کو نظر انداز کر چکا تھا۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھا، اس کے فون پر پولیس کا کال آئی۔ مسٹر شہزام، معاف کیجیے گا، حالات میں تبدیلی آئی ہے، براہ کرم پولیس اسٹیشن آئیں۔ 1 گھنٹہ بعد شہزام پولیس اسٹیشن پہنچا۔ پولیس اسٹیشن کے باہر کرسی پر صبرین پہلے ہی گیم کھیل رہی تھی۔ اس نے کوئی میک اپ نہیں کیا تھا اور بال مکمل طور پر کھلے تھے۔ اس کے بالوں کو میسی پن بندھا ہوا تھا، جس سے اس کا خوبصورت اور صاف چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔
ایک معصوم یونیورسٹی کی طالبہ جیسی لگ رہی تھی، لیکن شہزام کو ابھی تک وہ وقت یاد تھا جب اس نے جنونی انداز میں اسٹیئرنگ وہیل کو کنٹرول کیا تھا۔ کیا بات ہے، کئی دنوں تک درد میں مبتلا رہا تھا اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے۔ ہیلو، ہم پھر سے اتنے جلدی مل رہے ہیں؟ صبرین مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلاتی ہے۔ تم نے کیا کیا؟ شہزام بڑے قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ پولیس نے ایک ریکارڈنگ چلائی۔ اس وقت ان کی بحث کا ایک حصہ چلایا گیا۔ شہزام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس عورت نے اس لمحے کی ریکارڈنگ تک کر لی تھی۔ پولیس نے کہا، معذرت مسٹر شہزام، آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ریکارڈنگ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم مس صبرین کو اغوا اور قید کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مس صبرین کا اسٹیئرنگ وہیل پکڑنا خود کی دفاعی کارروائی سمجھی جا سکتی ہے اور یہ جرم نہیں۔ اس کے برعکس میں آپ پر الزام لگا سکتی ہوں کہ مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی۔ صبرین مسکرا کر اپنے سفید دانت دکھاتی ہے۔ اوہ، میں نے تو آپ کو یہ بھی رپورٹ کیا کہ آپ نے گاڑی چلاتے ہوئے چیزیں کھڑکی سے باہر پھینکی تھی۔ اس نے پولیس کی طرف دیکھا۔ میں نے کیا پھینکا؟ شہزام حیران ہو گیا۔ میرا جوتا۔ صبرین اپنی ٹانگ اٹھاتی ہے۔ وہ ایک جوڑی ہائی ہیلز پہنے ہوئے تھی جس کے باریک سٹرپس اس کے نرم ٹخنوں اور پاؤں کے ارد گرد لپٹے ہوئے تھے۔ اس کے نرم انگوٹھوں پر گہرا شرابی نیل پالش تھا جو اس کے دل کے تاروں کو شدت سے جھنجھوڑ گیا۔ شہزام کا دماغ کچھ لمحوں کے لیے بھٹک گیا۔ چند لمحوں بعد وہ ہوش میں آیا اور غصے سے صبرین کو گھورنے لگا۔ اس نے اتنی معمولی بات پر رپورٹ کی تھی، کتنی چھوٹی سوچ والی عورت ہے۔ پولیس انسپکٹر نے ہلکی کھانسی کی۔ اس نے یہ رپورٹ ٹریفک پولیس کو دی۔ ٹریفک کے قوانین کے مطابق گاڑی کے مالک کو کھڑکی سے چیزیں پھینکنے پر 2 پوائنٹس کی کمی اور $200 کا جرمانہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ دونوں جا سکتے ہیں، پولیس افسران نے ان دونوں کو جانے کے لیے کہا، کیونکہ وہ بس چاہتا تھا کہ یہ دونوں بڑے لوگ یہاں سے نکلے۔ رکے، اس نے ابھی تک میرے علاج کے اخراجات نہیں دیے ہیں۔ صبرین نے اپنے نازک ہاتھ سے اپنے فون کی اسکرین سکرول کی اور پولیس کو ایک پیغام دکھایا۔ میرے اسپتال میں داخل ہونے اور علاج کے اخراجات $36,800 ہیں۔ پولیس افسر کو سر درد ہو رہا تھا۔ اس کیس کا فیصلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ اگر آپ دونوں کے درمیان تنازع برقرار ہے تو آپ کو عدالت میں جانا چاہیے۔ تاہم وکیل کی فیس اس رقم سے زیادہ ہوگی، اس لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ آپ دونوں اس مسئلے کو باہر ہی طے کر لیں۔ ٹھیک ہے، بشرط یہ کہ مسٹر شہزام مجھے پیسے دے دے۔ صبرین شہزام کو ایک چال باز بلی کی طرح مسکرا کر دیکھتی ہے۔ پیسہ تو ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، لیکن میں تمہیں کیوں دوں؟ شہزام کہتا ہے۔ پھر تو میں وہ ریکارڈنگ انٹرنیٹ پر ڈال کر سب کو بتا دوں گی کہ نہ صرف ہم طلاق نہیں لے رہے بلکہ آپ مجھے قید کرنے کا بھی منصوبہ بنا رہے تھے۔ یہ بہت دلچسپ ہوگا۔ ایسا لگتا تھا کہ صبرین نے اس کا جواب پہلے ہی جان لیا تھا۔ شہزام کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا دماغ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹھیک ہوا تھا پھر سے درد کرنے لگا ہے۔ صبرین، کیا تمہیں مجھے دھمکانے کے علاوہ اور کچھ آتا ہے؟ میرے پاس اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، کیا تمہیں آزمانا ہے؟ صبرین کے گلابی نرم ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور اس کی چال بازی سے بھرپور آنکھوں میں چمک آئی۔ شہزام اس کی چال بازیوں سے چکرایا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے بدل گیا۔ کیا آپ دونوں باہر جا کر یہ سب کرنا چاہتے ہو؟ پولیس افسر نے کچھ شرمندگی کے ساتھ کھنگارا۔ شہزام نے صبرین کو غصے سے گھوم کر دیکھا۔ یہ اس کی وجہ سے تھا۔ ٹھیک ہے، شکریہ پولیس صاحب، معاف کریں آپ کو تنگ کیا۔ صبرین چمکتی آنکھوں کے ساتھ پولیس اسٹیشن کے دروازے سے باہر نکلتی ہے۔ شہزام اس کے پیچھے آیا تو اس نے اپنے بینک اکاؤنٹ کوڈ دکھایا۔ کیو آر کا اسے اسکین کرو۔ شہزام نے محسوس کیا کہ جب بھی وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کا بلڈ پریشر بلند ہو جاتا ہے۔ رکو، ابھی تو یہ $36,800 تھا، پھر یہ $50,800 کیسے ہو گیا؟ یہ میرے جوتوں کے پیسے ہیں۔ صبرین اس کی طرف دیکھتے ہوئے بالکل ایسے ہی جواب دیتی ہے جیسے کوئی معمولی بات ہو۔ وہ جو کینوس کے جوتے تھے وہ ایک بین الاقوامی برانڈ سے ہیں۔
میں نے ابھی حال ہی میں خریدے ہیں اور ان کی قیمت $20,000 ہے۔ تم نے میرے منہ پر وہ جوتا مارا اور پھر تمہاری جرأت ہے کہ مجھ سے اس کا معاوضہ مانگو، شیزام شکایت کرتا ہے۔ تم نے مجھے بدلے میں کیوں نہیں مارا؟ تم نے وہ کھڑکی سے باہر کیوں پھینک دیا؟ آسٹریلیا کے سب سے بڑے وکیل ہونے کے ناطے شیزام اس وقت اس سے کوئی جواب نہیں دے پایا۔ جلدی کرو، میں مصروف ہوں، مجھے کسی اور سے ملنے جانا ہے۔ کیا تمہاری ملاقات ایزان سے ہے؟ شیزام کی نظریں غصے سے سرد ہو گئی۔ صبرین نے اوپر دیکھ کر اس کے قریب 2 قدم بڑھائے۔ وہ پہلے ہی ایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے، اب وہ اس سے اور بھی قریب ہو گئی تھی۔ اس سے دلکش خوشبو آ رہی تھی۔ شیزام لمحے بھر کے لیے ششو پنج میں پڑا۔ اس کا دماغ اسے پیچھے ہٹنے کا کہہ رہا تھا، مگر وہ خوشبو میں غرق ہو گیا تھا۔ صبرین، تم کیا کرنا چاہ رہی ہو؟ یہ سوال مجھے تم سے کرنا چاہیے شیزام۔ کیا تم ابھی بھی مجھے اپنے دل میں رکھتے ہو؟ صبرین نے اپنے خوبصورت ابرو بلند کیے۔ شیزام اسے ایک مذاق سمجھ کر دیکھتا ہے۔ جیسے ہی وہ کچھ بولنے والا تھا، اس نے اپنی انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھ دی۔ صبرین کی انگلی سے بجلی کا جھٹکا اس کے جسم میں گزر گیا۔ اس کا وجود بے حرکت ہو گیا۔ تم نے خود کہا تھا کہ تم مجھ سے طلاق لینا چاہتے ہو، پھر تم مجھے اتنی سختی سے قابو میں رکھتے ہو۔ تم نہیں چاہتے کہ میں کسی اور سے تعلق رکھوں، مگر کیا تم نے کبھی سوچا کہ میرا کو اس بات سے تکلیف ہوگی؟ ورنہ کیا تم نے اس کے جذبات کو نظر انداز کیا؟ کہ تمہیں یہ سوچنا بھی نفرت انگیز لگتا ہے کہ میں کسی دوسرے مرد سے گلے لگوں، چوموں یا کسی اور کے ساتھ۔ اس نے آخری الفاظ نرم آواز میں لیکن لذت بھرے انداز میں کہتے ادھورا چھوڑ دیا۔ شیزام کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ اس نے اسے دھکیل کر دور کیا اور اس کی آنکھوں میں غصے اور شرمندگی کی رمق تھی۔ تمہارے خواب میں صبرین، میں تمہیں صاف صاف بتا دیتا ہوں، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ جب تک تم اور میں ابھی طلاق نہیں لے لیتے، مجھے پرواہ نہیں کہ تم دوسرے مردوں کے ساتھ کیا کرتی ہو۔ واقعی؟ اس کی نظریں دلکش تھیں۔ بالکل، شیزام نے بے اختیار کہا۔ صبرین، ہم دونوں پرامن طریقے سے جدا ہو جائیں۔ میں جسے محبت کرتا ہوں وہ صرف میرا ہے، میں اسے خوشی دینا چاہتا ہوں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد صبرین ہنس پڑی۔ وہ اتنی سنجیدگی سے بات کر رہا تھا، لیکن اسے بس یہ بات مذاق لگی۔ تم کیوں ہنس رہی ہو؟ شیزام نے متفرق ہو کر پوچھا۔ درختوں کی شاخوں سے گزر کر جو روشنی اس کے چہرے پر پڑی، اس سے اس کا خوبصورت چہرہ چمکدار جلد نمایاں ہو گئی۔ اس کی سرخ ہونٹ اور صاف آنکھیں اور بھی زیادہ دلکش لگی۔ میرا بھی خوبصورت تھی، لیکن صبرین کے مقابلے میں اس کی آنکھوں میں کچھ کمی تھی۔ وہ اتنی چمکدار اور روحانی اور پاکیزہ نہیں لگتی۔ اس کے علاوہ میرا کے چہرے پر ہمیشہ نازک میک اپ ہوتا تھا۔ کبھی بھی شیزام نے میرا کو بغیر میک اپ کے نہیں دیکھا تھا۔ یاد کرنے پہ بھی اسے یاد نہیں آیا کہ کبھی اس نے میرا کو اس طرح بغیر میک اپ کے دیکھا ہو۔ شیزام کو ایسا لگتا کہ وہ میک اپ کے بغیر بالکل مختلف نظر آتی ہوگی۔ وہ صبرین کی طرح نہیں تھی جو ہمیشہ ہلکے میک اپ کے ساتھ ہی دکھتی تھی، چاہے وہ تھوڑا بہت کرتی ہو۔ کچھ نہیں، ابھی پیسے واپس کرو، کوڈ ہلاتے ہوئے کہا۔ QR صبرین نے شیزام نے کچھ بھی بے چینی کے ساتھ پیسے اس کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیے۔ ویسے اگر تم واقعی پرامن طریقے سے جدا ہونا چاہتے ہو تو تمہیں مجھے کسی اور مرد کے تلاش کرنے سے نہیں روکنا چاہیے۔ میں صرف تب تم سے طلاق لوں گی جب میں کسی اور مرد کو ڈھونڈ لوں گی۔ تمہیں مجھے اس بات کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ صبرین نے ہاتھ ہلا کر کہا اور سیڑھیاں اترتی ہوئی چل دی۔ جلد ہی ایک سیاہ سپورٹس کار آئی۔ ایزان نے گاڑی کی کھڑکی نیچے کی اور شیزام کو سر ہلا کر سلام کیا۔ اس کے بعد وہ صبرین کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر روانہ ہو گیا۔ شیزام غصے میں ان کے پیچھے جانے والا تھا، لیکن پھر اسے صبرین کے الفاظ یاد آ گئے۔ شیزام، کیا تم ابھی بھی میری یاد آتی ہے؟ اس عورت کی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ اس نے ایک سگریٹ نکالا اور غصے میں اسے جلا لیا۔ یہ ناممکن تھا، اس کا دل صرف میرا کے لیے تھا۔ رات کے 10 بجے
شہزام اپنے کمرے کی روشنی میں بیٹھا آخری سماحی کی رپورٹ پر توجہ مرکوز کیے ہوئے تھا۔ اس کی پیشانی پر سوچ اور فکر کی لکیریں واضح تھی، لیکن ذہن کسی اور طرف بھٹک رہا تھا۔ صبرین کے ساتھ اس کی وہ ملاقات بار بار اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ وہ لمحہ شہزام نے دل ہی دل میں سوچا، صرف ایک گلے لگانا تھا، لیکن وہ مجھے مکمل طور پر ہلا گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اب نارمل ہو چکا ہوں، لیکن صبرین کے قریب آتے ہی سب کچھ بدل گیا تھا۔ صبرین کا چہرہ، اس کے نرم آواز، اس کی آنکھوں میں چمک، اس کی سادگی، معصومیت بھرا انداز، شہزام سے بیگانہ پن، یہ سب کچھ شہزام کو یاد آ رہا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر اپنا سر جھٹک دیا اور خود کو دوبارہ رپورٹ پر مرکوز کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ مکمل طور پر دوبارہ کام میں ڈوبتا، میرا کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ایک سیکسی ٹینک ٹاپ پہنے ہوئے تھی، اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی اور اس کی چال میں بے پناہ اعتماد۔ وہ آہستہ سے شہزام کے پیچھے آئی اور اپنے بازو اس کے گرد لپیٹ لیے۔ شہری، اس نے سرگوشی کی، اس کی آواز میں ایک دل لبھانے والی ادا تھی۔ تم دوائیں لے رہے ہو نا؟ آؤ آزما لیتے ہیں۔ شہزام کے جسم میں تناؤ دوڑ گیا، اس کی نظر رپورٹ پر جم گئی، لیکن دماغ مکمل طور پر خالی ہو چکا تھا۔ میرا کی قربت اس کے لیے ہمیشہ ایک عجیب سا بوجھ رکھتی تھی۔ وہ آہستہ سے پلٹا اور میرا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دعوت تھی، ایک انتظار تھا۔ شہزام نے اس کی نظروں کو پڑھ لیا اور ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ وہ انکار نہیں کر پائے گا۔ ٹھیک ہے، اس نے بے دلی سے کہا، جیسے خود کو قائل کر رہا ہو۔ میرا نے مسکراتے ہوئے اس کے قریب آنا شروع کیا، لیکن جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچی، ایک انجانی سی بدبو کی لہر شہزام کے اندر جاگی۔ اس کے اندر ایک سخت کراہت اور نفرت کی کیفیت ابھرنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اسے یاد آیا کہ جب وہ صبرین کے قریب گیا تھا تو سب کچھ کتنی آسانی سے فطری لگ رہا تھا۔ صرف ایک گلے لگانے سے ہی اس کے سارے چھپے ہوئے جذبات جاگ گئے تھے۔ وہ محبت، وہ جذبات، احساس، سب کچھ زندہ ہو گیا تھا، لیکن میرا کے قریب آتے ہی اس کے اندر عجیب سی بے چینی جاگنے لگی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ میں ابھی تک ٹھیک نہ ہوں؟ اس نے میرا کے قریب ہوتے ہوئے محسوس کیا کہ اس کے جذبات کہیں گم ہو چکے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں وہ گرمی نہیں تھی، اس کے دل میں وہ بےتابی نہیں جاگ رہی تھی جو صبرین کے ساتھ ہوئی تھی۔ میرا نے اسے چھونے کی کوشش کی، لیکن شہزام نے بے ساختہ اسے روک دیا۔ وہ پیچھے ہٹ گیا، اس کے چہرے پر بے چینی واضح تھی۔ معاف کرنا، اس نے آہستہ سے کہا، مجھے لگتا ہے کہ میں ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ میرا کے کندھے سے ہٹایا اور ایک قدم پیچھے ہو گیا۔ میرا کی آنکھوں میں حیرانی تھی اور اس کے لبوں پر ہلکی سی ناگواری۔ وہ میز کی طرف پلٹا اور اپنی رپورٹ پر دوبارہ نظریں ڈال دی، لیکن اندر کہیں وہ جانتا تھا کہ یہ مسئلہ دوائیوں کا نہیں تھا، یہ دل کی بات تھی، اور اس دل کا ابھی تک کہیں اور اٹکا ہوا تھا، صبرین کے ساتھ۔ شہزام نے بے چینی سے کمرے میں چکر لگانا شروع کر دیا۔ اس کا دل بوجھل ہو رہا تھا اور دماغ میں ایک کے بعد ایک سوال ہتھوڑے کی طرح برسنے لگے۔ میں میرا سے محبت کرتا ہوں، اس نے خود سے کہا، لیکن یہ جملہ اس کے دل میں کوئی سکون پیدا نہ کر سکا۔ پھر کیوں نہیں؟ کیوں میں اس کے قریب آ کر خود کو روک لیتا ہوں؟ کیوں میرے اندر کوئی جذبہ جاگتا ہی نہیں؟ وہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور سر کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی سوچیں الجھتی جا رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے جیسے میں نے یہ سب کچھ پہلے کبھی نہیں کیا، جیسے یہ سب میرے لیے نیا ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ میں صبرین کے ساتھ یہ سب کچھ کر چکا ہوں۔ میں ایک شادی شدہ زندگی گزار چکا ہوں، میرے بچے دنیا میں آنے والے تھے، اس کے ساتھ ہر وہ لمحہ جی چکا ہوں جو دو انسانوں کو قریب لاتا ہے، لیکن میرا کے ساتھ وہ جیسے ایک خالی کھوکھلے وجود کے ساتھ کھڑا تھا، جس میں نہ کوئی جذبہ تھا نہ کوئی قربت۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں وہ سب بھول جاؤں؟ کیا کوئی انسان اپنی ازدواجی زندگی کے احساسات بھی بھول سکتا ہے؟ شہزام کی سانسیں تیز ہونے لگی۔ وہ اپنی ماضی کی یادوں کو ٹٹولنے لگا، لیکن سب کچھ دھندلا تھا، جیسے کسی نے اس کی زندگی کے ایک اہم حصے پر پردہ ڈال دیا ہو۔
میرا کے لیے میرے دل میں محبت ہے، لیکن وہ گہرائی کہاں ہے جو مجھے صبرین کے قریب لے جاتی تھی؟ کیا میرا سے محبت صرف ایک دھوکہ ہے جو میں خود کو دے رہا ہوں؟ یا شاید یہ میری سزا ہے کہ میں نے اپنے ماضی میں کسی کے ساتھ برا کیا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے؟ مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آتا؟ شہزام نے گہری سانس لی، لیکن اس کا دل پہلے ہی زیادہ بوجھل ہو چکا تھا۔ وہ اٹھا اور کھڑکی کے قریب جا کھڑا ہوا۔ باہر اندھیرا چھا رہا تھا اور اس کے اندر بھی ایک گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ شہزام کے الفاظ میرا کے دل پر کسی دھچکے کی طرح لگے۔ وہ اسے خاموشی سے دیکھتی رہی، جیسے اس کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن اس کے دل میں ایک طوفان برپا ہو چکا تھا۔ ٹھیک نہیں ہوا۔ میرا کے دماغ میں یہ الفاظ بار بار گونج رہے تھے۔ اس کے چہرے پر حیرت اور الجھن کا ملا جلا تاثر تھا، لیکن دل کے اندر ایک شدید بے چینی اور غصہ جنم لے رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے اس کے لیے سب کچھ کیا، اس کی ہر حالت میں ساتھ دیا، اس کے زخم بھرنے کی کوشش کی، اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہوا۔ میرا کی آنکھوں میں نمی آنے لگی، لیکن وہ اسے ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹایا اور اپنی نظریں جھکا لی، لیکن اس کے دل میں اٹھتے سوالات اس کے وجود کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ کیا میں کافی نہیں ہوں؟ میں نے اپنی ہر کوشش کی کہ شہزام کے دل میں اپنی جگہ بنا سکوں۔ میں نے خود کو اس کے لیے بدلا، اس کی زندگی کا حصہ بننے کی کوشش کی، لیکن کیا یہ سب بیکار تھا؟ میرا کی سانسیں تیز ہونے لگی اور اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اس کی محبت، اس کی قربت، اس کی تمام محنت، کیا یہ سب کچھ ایک ایسے انسان کے لیے تھا جو ابھی تک کسی اور کے احساسات کے قید میں تھا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس نے دل میں خود سے کہا۔ شہزام میرا ہے، شہزام میرا ہے، وہ صبرین کو بھول چکا ہے۔ اگر بھول نہیں سکا تو میں اسے بھلا دوں گی۔ میں نے اس کے لیے سب کچھ قربان کیا ہے، اور میں اس کے دل میں اپنی جگہ بناؤں گی، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے۔ لیکن ایک لمحے کے لیے اس کے اندر ایک کمزوری بھی جاگی۔ اس کے دل میں خوف نے سر اٹھایا۔ شاید صبرین کے لیے اس کے دل میں ابھی بھی کچھ ہے۔ شاید وہ کبھی مجھ سے محبت نہیں کر سکے گا۔ کیا میری محبت اور قربانی کافی نہیں؟ میرا نے اپنی مٹھیوں کو سختی سے بند کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک آئی، جیسے اس نے خود سے ایک عہد کیا ہو۔ نہیں، میں ہار نہیں مانوں گی۔ صبرین نے میری خوشیوں کو چھیننے کی بہت کوشش کی، لیکن اب میں اسے شہزام کے قریب آنے نہیں دوں گی۔ وہ میرے ساتھ ہے اور اسے میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ میں کسی بھی قیمت پر اسے کھونے نہیں دوں گی۔ میرا نے گہری سانس لی اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس کے چہرے پر ایک بار پھر مسکراہٹ آئی، لیکن وہ مسکراہٹ محبت کی نہیں تھی، وہ مسکراہٹ ضد، حسد اور عزم کی تھی۔ شہزام کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے نرمی سے کہا، کوئی بات نہیں شہری، میں جانتی ہوں کہ تمہارا وقت لگے گا، لیکن میں تمہارا انتظار کروں گی۔ لیکن دل ہی دل میں وہ جانتی تھی کہ انتظار صرف محبت کا نہیں، بلکہ ایک ایسی جنگ کا تھا جس میں اسے ہر حال میں جیتنا تھا۔ میں جلد بازی کر بیٹھی تھی، میرا نے اپنے ہونٹ کو کاٹتے ہوئے کہا اور آنکھوں میں سرخی کے ساتھ، مجھے پچھلے کچھ دنوں سے بے چینی محسوس ہو رہی ہے۔ میں صرف تمہارے ساتھ مکمل تعلق چاہتی ہوں تاکہ میرا دل سکون پائے۔ شہزام نے بے چینی میں سگریٹ سلگایا اور دھواں کھینچتے ہوئے کہا، میرا مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اگر میں ہمیشہ ایسا ہی رہا تو تم ایسا نہیں ہونے دو گے۔ چاہے تم ساری زندگی ایسے رہو، میں تمہارے ساتھ رہنے کو تیار ہوں۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، دوسرے مسائل اہم نہیں ہیں۔ میرا کی آنکھوں میں اضطراب تھا۔ یہ حالت مزید جاری نہیں رہ سکتی تھی۔ اسے فوراً کوئی راستہ تلاش کرنا تھا تاکہ وہ اس مرد کو صرف اپنا بنا سکے۔ I'm sorry میرا، شہزام میں احساس جرم تھا۔ اس سے یہ صاف طور پر سمجھ آ رہا تھا کہ جب وہ صبرین کے ساتھ تھا تو وہ بات بن جاتی تھی، لیکن میرا کے ساتھ کیوں نہیں؟ کیا وہ دوسری عورتوں کے ساتھ ٹھیک ٹھاک تھا اور صرف میرا کے ساتھ ہی نہیں؟ اگلے دن کمپنی جاتے ہوئے شہزام نے ہادی سے کہا، آج رات ہوٹل میں میرے لیے چند نوجوان اور خوبصورت عورتیں لے آنا۔ ہادی کے قدم تھوڑے کانپے اور اس نے بریک لگا دی۔ شہزام سر، آپ سوال نہیں، شہزام نے اسے کاٹ دیا۔ ہادی یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کتنی عورتیں لے آئے، کیا شہزام اتنی عورت کو برداشت کر سکے گا؟
رات کے 8 بجے شیزام ہوٹل کے سویٹ میں بے چینی سے ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اسے یہ سب کرنے کا کیوں سوچا، لیکن دل میں ایک عجیب سا اطمینان چاہ رہا تھا۔ اس نے ہادی سے کہا تھا کہ وہ بہترین عورتیں لائے، لیکن اب وہ خود بھی سوچ رہا تھا کہ سب ٹھیک ہوگا یا نہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہادی کمرے کے دروازے پر آیا۔ اس کے ساتھ 3 انتہائی پروفیشنل خوبصورت عورتیں تھیں جو اعتماد اور کشش سے بھرپور لگ رہی تھیں۔ شیزام نے ہادی کو اندر بلایا، لیکن جیسے ہی عورتیں اندر آئیں شیزام کی سانسیں ایک لمحے کے لیے رک گئیں۔ تینوں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنی مکمل پرفارمنس موڈ آن کر لی۔ ایک عورت نے جھک کر اپنی اونچی ایڑی ٹھک ٹھک کرتے ہوئے چلنا شروع کیا اور سیدھے شیزام کے قریب آ کر بولی، تو جناب شیزام، کیا آج آپ کے دل کے ارمان پورے کریں؟ دوسری نے ہنستے ہوئے کہا، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں، جو کہیں گے وہ کریں گے۔ شیزام کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اسے ایک لمحے کے لیے سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا کرے۔ اس نے ہادی کو نظروں ہی نظروں میں گھورا، یہ کیا تماشا لے آیا ہے؟ لیکن ہادی نے جلدی سے سر جھکا لیا، جیسے کہہ رہا ہو آپ نے ہی کہا تھا۔ عورتیں شیزام کے قریب آئے اور اس کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ آپ بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں سر، ہمیں آپ کو سکون دینے دیں۔ شیزام نے فوراً کندھے سے اس کا ہاتھ اٹھایا۔ نہیں، میرا مطلب ہے آرام سے۔ ٹھیک ہے، بس بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ لیکن ان عورتوں نے کہاں سننا تھا۔ ایک نے ہنستے ہوئے کہا، بات؟ شیزام صاحب، آپ نے ہمیں بات کے لیے بلایا ہے یا کچھ اور؟ دوسری نے زور سے ہنستے ہوئے کہا، ویسے آپ بہت شرمیلے لگتے ہیں، آئیے شرم ختم کریں۔ شیزام کی حالت خراب ہونے لگی۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، دیکھو تم لوگ غلط سمجھ رہی ہو، میں نے تمہیں صرف ایک تجربے کے لیے بلایا تھا۔ عورتوں نے یہ سنا اور کہکے لگانے لگی، تجربہ؟ تو آپ سائنسدان ہیں، تجربے کے لیے بلایا ہے؟ چلو ہم آپ کے تجربے میں پورا ساتھ دیں گے۔ اب شیزام کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے ایک عورت سے کہا، دیکھو مجھے لگتا ہے کہ یہ سب غلط ہو گیا ہے، تم سب یہاں سے جا سکتی ہو۔ لیکن ان میں سے ایک نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر بولی، ہم مفت میں نہیں آتے جناب، پہلے ہم اپنا کام کریں گے پھر جائیں گی۔ شیزام کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ وہ گھبرا کر ایک طرف ہٹا، لیکن ان عورتوں نے اسے مزید قریب کر لیا۔ اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی شکاری شکار کو گھیر رہا ہو۔ آخرکار شیزام کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ چلایا، نہیں، تم سب فوراً یہاں سے نکلو۔ میں نے کہا نکلو۔ عورت نے حیرت سے اسے دیکھا، لیکن پھر ہنستے ہوئے بولی، ہمیں ایسے ڈانٹنے والی پہلی بار ملے ہیں۔ ہادی دروازے کے باہر کھڑا یہ سب سن رہا تھا اور ہنسی روکنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ آخر بڑی مشکل سے شیزام نے انہیں باہر نکالا، لیکن ان عورتوں نے جاتے ہوئے کہا، ہمیں بلایا اور اب نکال رہے ہو؟ اگلی بار بلانے سے پہلے سوچنا مسٹر۔ دروازہ بند ہوتے ہی شیزام نے تھک کر بستر پر گر کر سر پکڑ لیا۔ خدایا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ مجھے لگا تھا کہ یہ ایک تجربہ ہوگا، لیکن یہ تو بھیانک خواب بن گیا۔ اب کبھی ایسی حماقت نہیں کروں گا۔ باہر کھڑے ہادی نے دروازے کے پار سے کہا، سر اگلی بار کتنی عورتیں لانی ہے؟ شیزام نے چلا کر کہا، ہادی دفع ہو جاؤ،